ہاسٹل میں جو زخمی ہے ان سے ملنے آیا تھا اور ان زخمیوں سے جو بات کر کے پتہ چلا یہ ریکور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے، ریکور کر رہے ہیں اور ٹریٹمنٹ ان کا ٹھیک سے ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز نے اچھے سے ریسپونڈ کیا ہے، ان کے انجریز کو جو ہے ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے کیا ہے، ان کا خیال بھی اچھے سے رکھا جا رہا ہے، امید ہے یہ جلد از جلد صحتیاب ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں لیپسز بہت زیادہ ہے، ہائیلی ایکسپلوسیو میٹیریل، اس انسینسٹیوٹی سے ہینڈل کرنا، پھر ایک جگہ پہ اگر یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایکسپلوسیو میٹیریل تھا جو جس میں ایکسپلوژن ہوا، اگر وہ بات صحیح ہے تو اتنے حساس میٹیریل کو اس انسینسٹیوٹی سے ان پروفیشنلی ہینڈل کرنا اور آبادی کے بیچ میں لانا اور 200 kg سے بھی زیادہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہاں پہ میٹیریل تھا، ایکسپلوسو میٹیریل تھا، وہ آبادی کے بیچوں بیچ لایا جائے اور ان پروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا جائے، کوئی پروفیشنل ٹیم نہ ہو، سینسٹیوٹیز کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے، تو یہ بہت بڑی لیپسز ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف وہاں پہ مالی نقصان ہوا ہے، شہر کے بیچوں بیچ میں مالی نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر جو جانی نقصان ہوا ہے اس جانی نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے، اس کا اثر نہ صرف ان کی جان گئی ہے بلکہ ان خانوادوں پہ، ان فیملیز پہ بھی عمر بھر رہے گا۔ تو جتنے بھی لیپسز ہے اس میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسیڈنٹل یہ کیس ہے، تو وہ لیپسز جس وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا، تو اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے، کنہوں نے اتنی ان پروفیشنلی انسینسٹیوٹی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے، کون کون انوالو تھے، کن کی ذمہ داری تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے۔ تو ایک پراپر رپورٹ، انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد جو ان لیپسز میں جو قصوروار ہو ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے۔ اگر صاحب اس میں دو ایسے بندے ہیں جن کی موت واقع ہوئی ہے، ایک تو ٹیلر ہے، دوسرا یہاں پر چوکیدار نٹی پورہ کا ہے، ایک محمد شبی پارے اور دوسرا ساحل رافت، تو ان کے لیے کچھ کمپنسیٹ تھوڑا سا الگ سا ہونا چاہیے کیونکہ وہ سول بریڈ ارنرز ہے یہ دونوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے کچھ کمپنسیشن اعلان کیا ہے، تو اس کے علاوہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو جاب بھی ملنا چاہیے کیونکہ وہ بریڈ ارنرز تھے، اب ان کے بعد پیسے سے کمپنسیٹ نہیں ہوتا ہے، اور ہاں اگر تھوڑا سا راحت ملے، اگر جاب ان کے گھر والوں میں سے کسی کو دیا جائے تو وہ اپنی فیملی کو آگے چلا سکتے ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں اگر ایم پی لیڈس میں اس کے لیے پروویژن ہوا، کیونکہ جہاں تک میری علمیت ہے پروویژن نہیں ہے، اگر پروویژن ہوا میں کوشش کروں گا کہ ایم پی لیڈس میں سے بھی انجرڈ کے لیے بھی، اور جو اس دنیا سے نکل چکے ہیں، اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، ان کے ریلیف کے لیے ایم پی لیڈس میں سے کچھ دیا جائے۔ اس سے زیادہ میں یہی بات کروں گا، ان کے لیے کمپنسیشن یہی ہوگا، یا تو یہ بات ثابت کی جائے کہ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ پہلے یہ ثابت کرے کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا، ایکسیڈنٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا جو یہ کہتے ہیں، تو ان گھر والوں کے ساتھ سب سے بڑا انصاف وہی ہوگا جو لیپسز اس میں ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے، جن کی نااہلی سے یا غیر ذمہ داری سے وہ لیپسز ہوئے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے اور آگے اس طرح کا واقعہ پیش نہ ہو، اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ جو جے اینڈ کے کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو پالیٹکس کر رہی ہیں نوگام اٹیک میں۔ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بتائے کہ کیا یہ اٹیک ہے یا ایکسیڈنٹ ہے۔ پہلے جموں کشمیر میں کسی نے جو ہے رش میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، نہ عام لوگوں نے نہ پولیٹیشنز نے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ہمیں حقائق جو ہے بتایا جائے، اگر یہ ملیٹنٹ اٹیک تھا یا ٹیررسٹ واقعہ تھا ہمیں وہ بتایا جائے، اگر یہ ٹیررسٹ واقعہ نہیں تھا تو یہ اتنے بڑے لیپسز، اس حد تک لیپسز کیوں ہوئے۔ اب سیاست اگر کرنی ہوتی تو میں اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بتاتا کہ وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی، پولیس، لا اینڈ آرڈر یا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ابھی بھی ایل جی کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ لیپسز جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی انہی تک چلی جاتی ہے۔ تو سیاست اس طرح کے واقعات پہ بی جے پی کرتی ہے، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان واقعات کے شکار ہوتے ہیں۔ دلی میں آپ نے دیکھا حادثہ ہوا، سیاست ہوئی اس پہ،
کشمیر کے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، ابھی بھی بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ اسی طرح سے پہلگام میں واقعہ ہوا، جموں کشمیر کے لوگ مسلمان اور غیر مسلمان سڑکوں پہ نکلے اس دہشت گردی کے واقعے کے خلاف، اور بی جے پی نے اس پہ سیاست کی، پورے ملک میں سیاست کی اور ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم جو ہے ہم اس جیسے واقعات پہ سیاست رولا صاحب، دلی بلاسٹ کے بعد ڈاکٹرز اس میں انوالو پائے گئے، ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہوا ہے، اور کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایس پاکستان میں کیا اور ان کو جو ہے یہاں پہ کلیئرنس نہیں مل رہی ہے سب، اور آج جو ہے لگاتار انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اسی لیے یہ انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے تاکہ بے گناہوں پہ شک کی نظر نہ پڑے یا شک کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ جو قصوروار ہے صرف قصوروار کو ڈھونڈا جائے اور قصوروار کو سزا دی جائے، جو بے گناہ ہے ان کو اس دائرے میں نہ لایا جائے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے کسی بھی کنکلوژن پہ کوئی بھی نہ پہنچے، ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو، فیکٹس کو سامنے رکھا جائے، فیکٹس کی بنیاد پہ ایک نتیجے پہ پہنچا جائے، بے گناہوں کو سزا نہ دی جائے۔ اگر کسی کی انوالومنٹ ہے اس حادثے میں ان کو سزا دی جائے، یہ پوری عوام اس کے جسٹس کے ساتھ ہے، سزا دی جائے، مگر بے گناہوں کو اس واقعے کے زد میں نہ لایا جائے۔ گھر گرایا گیا، کس قانون کے حساب سے وہ گھر گرایا گیا؟ گھر کو ڈیمولش کیا گیا۔ جسٹس کا کون سا نظام آپ کو کہتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن ختم ہونے سے پہلے ہی اور ایک قصوروار کی سزا بے قصور کو دے؟ بڈگام الیکشن کے بعد کہا گیا کہ آپ نے خودکشی کی ہے، سیاسی خودکشی۔ میں نے کل اس پہ بات کی، بہت